ایران دشمن ہے، یہ تو تقریباً ابھی ہو گئے سر جناب 46 سال 47 سال، یہ تو سودا بکتا رہا ہے، اور اسی سے تو یہ سارے جا کے امریکہ کے پاؤں میں بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے پھر کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے تھوڑا بہت اپنا، لیکن اس کے بعد تو بالکل فلیٹ ہو گئے نا، یہ ایران کے خوف کی وجہ سے، اور ایران نے یہ حماقتیں کی ہیں، مطلب اپنا وہ ڈرایا ہے ان کو، اور صدام کو انہوں نے پہلے آگے اس لیے لگایا تھا ایران سے بچنے کے لیے، اور بعد میں بھی وہ سارا مطلب یہ بھی پچھلے اس 50 سال کا یہ سارا جو ہے نا ایران کے خوف پر منحصر وہ ساری پالیسیاں بنی ہیں۔ ایران جو پوسٹ ریولوشنر جی ایران تھا جی۔ ٹھیک۔ اچھا اب آ جائیں دوسری طرف نا کہ اسرائیل دوست ہے، یہ ذرا نئی کھچڑی پکی ہے تقریباً، لیکن اس کو بھی 10-15 سال تو ہو گئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا ہلکی آنچ پہ یہ پکتی رہی ہے۔ اسے کبھی وہ ابراہیم اکارڈ کا نام دیا گیا، کبھی کیا، کبھی کزنس جی کوئی اس طرح کے مختلف، یہ چل رہا ہے، یعنی یہ بھی چلتا رہا، ہلکی آنچ پہ چلتا رہا، لیکن یہ چل سکتا نہیں۔ وہ پہلے والا چل گیا، یہ چل سکتا نہیں، اور یہ چل اس لیے نہیں سکتا کہ جو اسرائیل کے عزائم ہے نا اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کھاتا۔ سب سے پہلی بات غزہ کا لے لیں، عرب حکمران فلسطینیوں کی قربانی دے دیں، کیا عرب عوام بھی یہ قربانی دے دیں گے؟ اور ایک بات اور بھی ہے، یہ جو اللہ نے پاکستان کو کامیابی دی ہے اس کے اثرات عرب میں بھی گئے ہیں، ہاں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ، اور ان کے لوگوں کے اندر بھی ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اچھا اس کا یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہو تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی ایک کہیں کسی کونے میں کھڑا ہو جائے نا تو آپ کو بھی دل آتا ہے کہ وہ والا کام ہم بھی کر سکتے ہیں، تو یہ سارا پریشر جائے گا حکمرانوں کے اوپر، اور یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کو وہاں کی پبلک نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کے ساتھ آپ جا کے کزن بنیں یا ابراہیم اکارڈ کریں، یہ نہیں چلے گا، آپ کی حکومتیں الٹ جائیں گی، یہ نہیں چل سکتا۔ ایک تو چیز یہ ہوگی۔ اچھا یہاں پہ بات رک جائے گی کیا؟ انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ بالکل، تو وہ قبۃ الصخرہ کو گرائیں گے یا اس کے بغیر، یا اور مسجد اقصیٰ کو گرائے بغیر بنا لیں گے؟ اس کا کوئی ری ایکشن عرب عوام کے اندر نہیں آئے گا، کدھر کزن بنیں گے آپ؟ پھر اس سے آگے وہ رک جائیں گے، انہیں اردن نہیں چاہیے، انہیں لبنان نہیں چاہیے۔ ابھی تو آپ نے شام کو چلیں کچھ نہ کچھ وہ جو ہے نا وہ دلا دیا ہے ریلیف، لیکن کیا شام پر قبضہ کرنا گریٹر اسرائیل کے پلان کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہ نہیں چلنے والا۔ سر یہ کوئی 2 اسٹیپ اسٹریٹجی نہیں لگتی کہ پہلی لالی پاپ دے کے ان عرب ممالک کو ایران کے خلاف منظم کرو، اور ان کے پلاننگ میں جب یہ اوور ہو جائے تو اسٹیپ 2 میں پھر اسرائیل اپنی اگلی کارروائی کرے؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے، اصل میں اس وقت جو بات کہہ رہا تھا نا وہ ہم جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ والا تو دورہ کر کے گئے ہیں، اپنا بیج ڈال کے گئے ہیں، اب یہ دوسری پارٹی بھی تو کوشش کرنی ہے نا۔ ابھی جو باتیں ہم کر رہے ہیں کیا یہ ساری اس سے ملتی جو وہ پوری انفارمیشن کے ساتھ ان کے سامنے نہیں رکھیں گے؟ ہمارے پاس معلومات تو کوئی بھی نہیں ہے نا، لیکن وہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اور پھر جیسے چائنا جیسی ہے تو یہ اگر یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں تو کیا صورت بنے گی؟ اب اصل میں چائنا اکیلا تو نہیں ہے، رشیا پوری طرح اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ایران بھی ہے، اب ترکی چلیں 50% ہوگا، ترکی کے بہت سے مفادات جو ہے نا امریکہ کے ساتھ اور نیٹو وغیرہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ چیزوں سے واقف تو وہ بھی ہے۔ اب پتہ نہیں مصر کا کیا بنتا ہے، لیکن بہرحال دوسرا عوام کا پریشر ہے، ترکی میں اردوغن کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو اسلامسٹ ہے، تو یہ چیزیں اب جب ان کے سامنے آئیں گی تو اتنا مجھے نہیں لگتا کہ بھئی عرب حکمران کوئی پاگلوں والا کام کریں گے۔ ایک دوسری بات یہ کہ ساری چیزیں اسی طرح ہی رہیں گی یا وہاں بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، جی رجیم چینج ادھر بھی تو ہو سکتی ہے نا، تو اس لیے یعنی یہ دوسرے والی بات جو ہے نا یہ چلتی نہیں نظر آتی، دوستی والی بات نہیں چل سکتی، ایک فوری طور پہ تو یہ لگتا ہے بالفرض چل جاتی ہے، اور وہ جو آپ سیناریو بیان کر رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ عرب اور اسرائیل اور یہ سارے مل کے ایران کا جو ہے نا وہ کو ٹھپیں، تو جتنا ٹھپنا تھا میرے حساب میں ٹھپ چکے ہیں، شام سے نکال لیا، یمن سے تقریباً اسے فارغ کر دیا، عراق سے فارغ کر دیا، تو جو ایران رہ گیا ہے نا اس کی طرف اگر اسرائیل آئے گا تو سر یہ بڑی طاقتوں کا کھیل بن جائے گا، کیونکہ بچا کھچا ایران جو ہے نا یہ صرف اب ایران کا ایران نہیں ہے،
یہ اب روس کے اعتبار سے بھی دیکھیں، یہ آپ چائنا کے اعتبار سے دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ یعنی پاکستان گوارا کرے گا کہ جب وہ انڈیا کے ساتھ اس کی یہ اتنی ہاسٹیلٹی ہو اور اس کی پشت پر آ کے اسرائیل بیٹھ جائے؟ جی تو یہ چیز جو ہے نا اتنی آسان نہیں ہے. ایران والا معاملہ جو ہے نا، یہ کانٹا نکالنا کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے. اور کیا پتہ، کوئی پتہ نہیں کہ یہی ٹرننگ پوائنٹ بن جائے جیسے ابھی بنا ہے ہمارے ساتھ، جیسے بنا ہے نا، ہو سکتا ہے یہی ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. اب جن کدھر سے نکلتے ہیں، دیکھیں ایک ٹیکنالوجی دنیا حیران ہے، وہ 7 تاریخ سے پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھی نا. بالکل 7 تاریخ کو پتہ لگا. آج ایران کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، ابھی تو کسی کو نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا، ایرانیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. وہ تو ٹاپ لیول پہ ہی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. تو اب جو مودی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہی نیتنیاہو کے ساتھ ہو جائے تو وہ تو ہے ہی بیچارہ اتنا سارا ہی، تو صاف ہی ہو جائے گا. لیکن خالد صاحب نیتنیاہو کو ایک بڑا پرابلم ہے نا کہ وہ چاہ رہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے وہ کچھ بڑا حاصل کر لے، اور اگر جس دن اسے حاصل ہو جائے اس دن وہ اگلے الیکشن اناؤنس کر دے. یہی ہوتا ہے. مودی بھی یہی اسی کے اوپر تھا. لیکن مطلب اس کا تو بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو اس نے غزہ کے اوپر کیا تھا، اور غزہ والوں کی جو مزاحمت اور ان کی استقامت نے اس کو مطلب وہ ختم کر کے رکھ دیا. مطلب اب اسے لے کے یہاں پہ پبلک ریٹنگ بھی بہت کم ہو گئی. مطلب اب اس کے جیتنے کے امکانات ختم ہو گئے نا. اب وہ جیتنا تبھی ممکن ہوگا جب کوئی بہت بڑی شے کرے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی شے کرنے کے لیے پلاننگ، فیزیبلٹی، یہ سب بعد میں ہو گیا ہے. سیاسی ضرورت پہلے ہو گئی ہے. تو یہی تو حماقت ہوتی ہے، ڈیسپریشن. یہی ٹھیک ہے. میں اصل میں جو چیز سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات و واقعات آپ کو مجبور کر کے اس جگہ پہ لے آئے ہیں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. بامر مجبوری وہ کام کرنا پڑے گا. تو پھر آگے سے جواب اگر تگڑا آ گیا تو اس کے لیے تو آپ نہیں تیار ہیں.